بادشاہ کا جو ایلچی تھا اس کا بہت ہی زیادہ خاطر مدارت کی اور کہا کہ شاہ تیموس سے عرض کرنا کہ میں اس رشتے کو مبارک سمجھتا ہوں، خود حاضر خدمت ہوتا، لیکن سلطنت کے کاموں میں اتنا مصروف ہوں کہ آنے سے معذور ہوں۔ آپ کے ایلچی کے ساتھ دو مقربین کیا کہتے ہیں دو خاص آدمی اور ان کے ساتھ 200 معزز لوگ اور معتمد لوگ عمرا میں سے، دربار کے جو عمرا اور رؤسا میں سے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بھیجا جا رہا ہے۔ عمرا روسا ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اختر کو عمرا دربار کے ہمراہ روانہ فرمائے، یعنی اپنی بیٹی کو، اس ستارے کو، زلیخا سے کو اختر کہہ کر انہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو آپ ان کے ساتھ بھیج دیں، روانہ فرما دیں۔ وہ نہایت ہی تذب احتشام کے ساتھ شہزادی زلیخا کو لے آئیں گے، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ ہمارے تک پہنچا دیں گے۔ میں معزز اور محترم لوگوں کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ تحفے تحائف لونڈی اور غلاموں کو دیکھ کر شاہ تیموس کے ایلچی نے اس سے کہا، ہمارے بادشاہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، خدا نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے اور آپ کی دعا سے ان کے خزانے زر و مال و دولت سے لبریز ہیں۔ لیکن عزیز مصر نے بڑے اہتمام سے تمام سامان ایلچی کے حوالے کیا، اور ایلچی اور عمرا اور مصر، جو عمرائے مصر تھے جو ان کے ساتھ جانے والے تھے، ان کا ایک شاندار جلوس آن بان سے ملک تیموس میں پہنچا۔ مملکت تیموس میں جب پہنچتا ہے تو پورے شہر میں دھوم مچ گئی ہے اور خلقت اس جلوس کے استقبال کے لیے صف و صف کھڑی ہو گئی ہے۔ شاہ تیموس کو جب اپنے ایلچی کی آمد کا علم ہوا اور معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ بے شمار تحائف اور لونڈی غلام ہیں، اس کے علاوہ جو مصر کے معزز عمرا ہیں، مقربین ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ خود اپنے درباریوں کے ساتھ استقبال کے لیے آگے بڑھا، ہر طرف دھوم مچ گئی، پورا شہر دلہن بن گیا۔ ہر طرف شہزادی زلیخا کی شادی کا انتظام و انصرام ہونے لگا۔ چند ہی روز بعد تاریخ مقررہ پر بادشاہ نے زلیخا کی شادی اس وقت کے رواج کے مطابق بڑی دھوم دھام سے رچائی اور جہیز میں 1000 حسین و جمیل کنیز اور 1000 خوبرو غلام، 1000 سوار افطار گھوڑے، 1000 کجاوے کے ساتھ ناقے یعنی اونٹ اور بے شمار ہیرے جواہرات دلہن کے ڈولے پر سے نچھاور کرتا ہوا حدود مصر میں داخل ہوا۔ ادھر شہزادی زلیخا کا یہ عالم تھا کہ جوں جوں حدود مصر قریب آتا جاتا، مصر کے پاس پہنچتی جاتی ہے، ان کو لگتا کہ اب ہم مصر کے قریب ہیں، مصر آ رہا ہے، تو ان کے اپنے محبوب کو دیکھنے کی ان کی اشتیاق دید محبوب جسے کہتے ہیں بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کا ڈولہ حدود مصر میں داخل ہو گیا، مگر وہ دیدار محبوب سے ابھی تک محروم تھی، ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ میرا محبوب کہاں ہے۔ شہزادی زلیخا نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنے جان و مال کے مالک کو دیکھ لیں، کہ اس کے جدائی میں، ہجر میں پورے 3 سال انہوں نے رو رو کر گزارے تھے، مگر انہیں باوجود کوشش کے موقع نہ ملا، یہاں تک کہ ڈولہ جس میں وہ بیٹھی تھی محل سرائے شاہی کے دروازے تک پہنچ گیا، اور یہ بالکل اتفاق ہی تھا کہ ان کی نظر عزیز مصر کے چہرے پر جا پڑی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہی عزیز مصر ہے تو تمام خوشیاں ان کے چہرے سے کافور ہو گئی، اور اس کی جگہ غم اور اداسی نے لے لی، اور ایک آواز نکالی، اپنی کنیزوں سے کہا کہ ہائے زلیخا، ہائے زلیخا کا سہاگ، ہائے زلیخا کا سہاگ لٹ گیا۔ ان کی کنیزوں نے حیرت سے وجہ پوچھی تو کہا کہ وہ عزیز مصر نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ غرض کے تمام کنیزیں اور وہ خود شہزادی زلیخا اسی کشمکش کے عالم میں تھی کہ ایک غیبی آواز آئی، ان کے کانوں سے ٹکرائی، جیسے کہ ان کا محبوب کہہ رہا ہے کہ اے زلیخا، صبر سے کام لے، تیرا خواب غلط نہیں ہو سکتا، میں عنقریب تجھ سے ملوں گا۔ زلیخا نے جب یہ غیبی آواز سنی تو دل کو ذرا تسکین ہوئی اور وہ راضی برضائے الہی ہو گئی۔ غرض کہ ان کا ڈولہ محل سرائے شاہی کے اندر پہنچ گیا اور بسد احترام حرم سرا میں داخل ہو گئی۔ جوں توں کر کے رات ہوئی اور بادشاہ نے شباشی کے لیے جب وہاں روم میں پہنچتے ہیں اور گھونگھٹ اٹھا کر زلیخا کی شکل دیکھی، تو جب انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھیے خدا کی قدرت
کہ وہ ان کی شکل کو دیکھتے ہی اپنے آپ کانپنے لگا اور کانپتے کانپتے گر گیا، کیونکہ عصمت زلیخا ایک معصوم پیغمبر کی امانت تھی جسے عزیز مصر ہاتھ نہ لگا سکتا تھا۔ بادشاہ سکتے کے عالم میں تمام شب پڑا رہا، اور صبح آخرکار وہ لرزتا ترستا کانپتا ہوا باہر نکل گیا اور شہزادی زلیخا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام جو چل رہے ہیں تو یہ بہت قریب آ چکے ہیں، تو میں ان کی بات بتا دوں کہ چشمے سے روانہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جس روز مصر کے شہر کے سامنے پہنچا، کہتے ہیں کہ اس روز محرم الحرام کے 9 تاریخ تھی باختلاف روایت، اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ ادھر یہ قافلہ شہر پناہ سے کچھ فاصلے پر تھا، ادھر زلیخا شہزادی نے سیر و تفریح کی اجازت چاہی۔ شاہ مصر نے زلیخا کو بخوشی اجازت دے دی، سیر و تفریح کے انتظامات ہو گئے اور ہاتھی پر تفریح کرتی ہوئی شہر پناہ کے باہر نکل آئیں۔ باہر جنگل میں سیر کرنے لگیں، جنگل کی فضا میں ان کا دل بہل گیا، وہ جو مثل مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ نہ معلوم کیوں شہزادی زلیخا کو یقین سا ہو چلا کہ آج محبوب دل نشی سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنے آپ ان کو ایسا فیل ہونے لگا تھا، محسوس ہونے لگا تھا، جس نے غائبانہ شمع عشق میرے دل میں روشن کر رکھی ہے اور جس کے فراق میں پورے 3 سال تڑپ کر گزارے ہیں، اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے فیل بان کو ہاتھی والے کو، جو ہاتھی کو چلاتا ہے، جو اس کی ڈرائیونگ کرتا ہے، تو فیل بان کو انہوں نے حکم دیا، ہاتھی والے کو حکم دیا کہ آگے بڑھائیں۔ فیل بان نے ہاتھی آگے بڑھایا اور قافلے کے نزدیک جا کر کے اس کے پاس پہنچ کر وہ قافلہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس قافلے کے پاس پہنچ گیا اور ایک طرف ہاتھی روک کر قافلے کو گزرنے کا راستہ دیا۔ شہزادی زلیخا قافلے کے گزرنے کا منظر دیکھتی رہی۔ جس وقت قافلے کا آخری سرا گزرنے لگا تو شہزادی زلیخا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گھوڑے پر سوار ہے، چہرہ جس کا مثل 14ویں رات کے چاند کے روشن منور ہے۔ زلیخا نے سمجھ لیا کہ ان کا محبوب یہی ہے، وہ محبوب جس کی برسوں سے تلاش تھی۔ شہزادی زلیخا جمال یوسفی کی تاب نہ لا سکیں اور گش کھا کر گر گئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ کنیزوں نے انہیں سنبھالا اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ بہت دقت کے بعد انہیں ہوش آیا اور اس کے بعد کنیزیں انہیں محل سرائے شاہی میں واپس لے آئیں۔ دوسرے دن زلیخا نے عزیز مصر سے کہا، سنا ہے ایک قافلہ مصر میں داخل ہونے والا ہے جو کہ بہت ہی بڑا قافلہ ہے اور بے شمار لونڈی غلام اور سامان تجارت اس کے ساتھ ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس قافلے کی سیر کی جائے اور کچھ عجوبہ چیزیں ان سے خریدی جائیں۔ عزیز مصر نے بخوشی زلیخا کی اس خواہش کو منظور کر لیا۔ امیر قافلہ کو معلوم ہو گیا کہ مصر کی کوئی بیگم جمال یوسفی کو دیکھ کر گش کھا گئی تھی، وہ آج قافلے کی سیر کے لیے بڑے اہتمام سے آئی ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے رخ زیبا پر نقاب ڈال دیا تھا۔ دوسرے روز یہ قافلہ اندرون شہر داخل ہو گیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام تفاسیر میں لکھا ہے اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شہر مصر میں یوسف علیہ السلام کے نان کے داخل ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو ہزاروں مخلوق جمال یوسفی کو دیکھنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑی۔ کہتے ہیں کہ اس روز محرم کی 10 تاریخ، یہ باختلاف روایت ہے کہ 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ تھا۔ قافلہ علی الصبح بالکل ارلی مارننگ شہر میں داخل ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ دیکھنے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جس مکان میں سالار قافلہ مالک ٹھہرا ہوا تھا اس مکان کو لوگوں نے گھیر لیا۔ مالک بہت گھبرایا اور مکان کی چھت پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا کہ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ سب نے بآواز بلند کہا، ہم حسن یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امیر قافلہ موقع شناس تھا، موقع کی تلاش میں تھا اور موقع کو پہچاننے والا تھا۔ موقع شناس تھا وہ۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک ترکیب آئی، اس نے لوگوں سے کہا کہ جو کوئی بھی حسن یوسف دیکھنا چاہے اسے ایک اشرفی دینا ہوگی۔ سب لوگوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ امیر قافلہ نے عمارت کی چھت پر فوراً انتظام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو چھت پر لا بٹھایا۔ ان کے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اب جو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے، جناب یوسف کو دیکھنے کی کوشش کرتے، دیکھتے تو ان کی آنکھ چنی آ جاتی، وہ سب کے سب بالکل حیران ہو جاتے کیونکہ کبھی زندگی میں انہوں نے ایسا دیکھا نہیں تھا۔ تو اور کتنوں کے تو ہوش اڑ گئے
کتنوں نے اپنے ہوش کھو دیے۔ بہرحال یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا، لوگ آتے